کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں بھی نفلی نمازیں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ بچپن کی نماز یاد آتی ہے جب نہ ثنا آتی تھی اور نہ سورتیں ہیں، لیکن اتنا علم تھا کہ وہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہیں، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دنیا کی بہترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ وقت فجر اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہیں۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ نماز وہ واحد حکم ہے کہ جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ سردی سے کانپتے ہوئے جسم پر چادر ڈالنا مزار پر چادر ڈالنے سے لاکھوں درجہ بہتر ہے۔ جو موت سے نہیں ڈرتا تھا بچوں سے ڈر گیا، ایک رات خالی ہاتھ جب مزدور گھر گیا۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔